اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس کے سوا دوسرا معبود کوئی بننے کا حقدار نہیں، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی نے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب قرآن بھیجی جو تصدیق کرتی ہے یعنی کنفرم کرتی ہے ان کتابوں کی جو اسے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس کے قبل یعنی اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزات بھیجے تھے، بلا شبہ جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ بڑے غلبے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں، چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جو رحم میں تمہاری صورت شکل بناتا ہے، رحم بولے تو ماں کے پیٹ میں صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وہی تو ہے جس نے رسول پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس کا ایک حصہ وہ آیت جن کے معنی واضح ہے یعنی میننگ واضح ہے، کلیئر ہے، اور یہی آیت اس کتاب کا اصلی مدار ہے، دوسری آیت متشابہات ہے۔ تو جو لوگ کے دل میں کجی ہے یعنی گندگی ہے وہ متشابہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے، حالانکہ اصلی معنی ہی خوب جانتا ہے، اور علم میں ماہر وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں نصیحت۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ہمارے رب، لوگوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں خرابی نہ پیدا کر، ہمیں ہدایت بخشنے کے بعد اپنے خاص رحمت سے نواز دے، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ مومنوں نے یہ دعا کی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کو ان کے مال و اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنم کے ایندھن ہے یعنی فیول ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہ میں پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ نشانیاں تھیں جب دو گروہ آپس میں جنگ کر رہے تھے، یعنی جنگ بدر کے بارے میں بول رہے اللہ اس میں۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا یعنی مسلمان، دوسری جماعت کافروں کی تھی، ان کا گروہ مسلمانوں سے زیادہ تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے، بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑا وہ ہے لیسن ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کی گئی ہے،
مزین کی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہو؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اوقات سحر میں اور رات کے پچھلے پہر میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تہجد کے ٹائم پہ۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں وہی حکم ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سبب ہے، حالانکہ ان کو تورات اور انجیل سے بتا دیا تھا۔ جو شخص اللہ کے احکام سے انکار کرتا ہے، اللہ بہت جلد ان سے حساب لے گا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور مجھے فالو کرنے والے بھی اور اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی ایمان لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، بس اللہ خوب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آج میں اللہ پاک فرماتے کہ لوگاں جو سو حجت کرتے ہیں آقا سے اس بارے میں، جب اگر اس کے باوجود بھی، سب چیزوں کے باوجود بھی لوگاں حجت کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیے، اور آقا کے جتنے فالوورز ہیں وہ سارے بھی لوگ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، اللہ کی راہ کی طرف۔ اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں، مشرکین عرب ہیں، ان سب سے کہہ دو بر اللہ تعالیٰ کی کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اگر تم ایمان لائے تو اللہ تم کو سیدھے راستے پر قبول کر لیں گا، سیدھا راستہ اگر انہوں نے اسلام قبول کرے تو وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ نہیں اگر وہ روگردانی کرے، لوگ پلٹ گئے، نہیں سنے بات کو، منہ پھیر لیے وہ سب چیزوں سے، تو آقا کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آقا ڈر پہنچاتے ہیں لوگوں تک، مومن تک خوشخبری اور دوسروں تک ڈر، کافروں تک ڈر پہنچانا ذمہ داری ہے، ذاتی ذمہ داری ہے آپ کی، بس اللہ خوب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم ہے۔